بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ ہو رہی ہے، اس میں 7 آیتیں ہو چکی تھیں۔ آج کی جو آیات ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس شریعت کو کتنا آسان کر دیا گیا اس کا ذکر ہے۔ فرمایا گیا کہ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، کہ ہم نے آپ کے لیے اس شریعت کو آسان کر دیا، یا یہ کہہ لیں کہ اس شریعت کے لیے ہم آپ کو آسانی کی طرف لے جائیں گے، ہم آسان کرتے چلے جائیں گے آپ کے لیے اس شریعت کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس شریعت کا یاد کرنا یعنی قرآن کا حفظ کرنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسان بنا دیا۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے نونہال بچے، مسلمانوں کے بچے اس طریقے سے قرآن کو حفظ کرتے ہیں، اس طریقے سے دنیا کی کوئی اور کتاب حفظ نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ نرمی ہے، آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنا دیا ہے۔ آگے فرمایا فذکر ان نفعت الذکریٰ، لہٰذا شروع میں کہا تھا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، اپنے رب کا نام لیتے رہیے۔ یہاں پہ یہ بات کہی گئی فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت کرنا فائدہ مند ہے تو، اور نصیحت کرنا فائدہ مند ہوتا ہی ہے، جیسا کہ 27ویں پارے کے دوسرے صفحے میں فرمایا کہ فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ نصیحت جو ہے وہ ایمان والے کو نفع دیتی ہے۔ تو نصیحت کرنا تو بہرحال فائدہ مند ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کیوں فرمایا کہ آپ نصیحت کریے اگر فائدہ مند ہو؟ تو یہ تاکیدی حکم ہے، یعنی زور دے کر کے یہاں کہا گیا۔ جیسے ہم لوگ عام زبان میں اپنے زبان میں کہتے ہیں، بول چال میں کہتے ہیں کسی سے کہ اگر تم مرد ہو تو یہ کام کرو، اگر تم فلاں باپ کے بیٹے ہو تو یہ کام کرو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مرد نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ یاد دہانی کرائیے، آپ لوگوں کو نصیحت کریے، اس سے فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا۔ سیذکر من یخشیٰ، اور حال یہ ہے کہ اس سے ہر کوئی ڈرنے والا نہیں ہے، ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کرے گا۔ نصیحت سے فائدہ حاصل ہوتا ہے لیکن سب کے لیے نہیں۔ قرآن ہدایت ہے لیکن سب کے لیے نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہے، اللہ جس کو قبول کر لے، اللہ نے جس کو چن لیا اس کے لیے قرآن ہدایت ہے، اور جس کو اللہ نہ چنے، جس کے عقل پر پردے پڑے ہوئے ہوں، دل پر پردے پڑے ہوئے ہوں، اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی۔ تو کیا فرمایا سیذکر من یخشیٰ، اس سے وہی نصیحت حاصل کرتا ہے جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، اللہ کا پاس و لحاظ ہوتا ہے، وہی اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور جو بدبخت ہوتا ہے، جو بدبخت ہوتا ہے، جو شقی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس سے بھاگتا ہے، نصیحت سے بھاگتا ہے، قرآن سے بھاگتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے تو بھاگتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے تو بھاگتا ہے۔ یہ کون شخص ہے؟ یہ بدبخت ہے، یہ بدبخت ہے کہ قرآن سے بھاگتا ہے، نصیحت نامے سے بھاگتا ہے، اسی طریقے سے جو بھی دین کی باتیں ہوتی ہیں وہاں سے دل چراتا ہے، تو وہ بدبخت ہے، وہ اس سے قرآن سے بچتا ہے، نصیحت سے بچتا ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ، اور یہ وہ شخص ہے جو کل ایک بڑی آگ میں داخل کیا جائے گا، ایک بڑی آگ میں یعنی دوزخ اور جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور حال اس آگ کا یہ ہوگا کہ اس میں جب کوئی چلا جائے گا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ اس میں نہ موت آئے گی اور نہ ہی زندگی ملے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت ایسی نہیں آئے گی کہ جس کی وجہ سے تکلیفیں ختم ہو جائیں، کیونکہ وہاں موت کوئی موت آ چکی ہے، تو موت ایسی نہیں آئے گی کہ جس کے آنے سے تکلیفیں ختم ہو جائیں، تکلیفیں تو وہاں نہیں ختم ہوں گی، اور زندگی نہ ہوگی، مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسی زندگی نہیں ہوگی جس میں راحت و سکون مل رہا، تو راحت و سکون والی زندگی وہاں نہ ملے گی اور نہ تکلیفوں کو ختم کرنے والی موت ملے گی، ایسی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ آگے فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص، بامراد ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا۔ مطلب کیا ہے؟ تزکا بنا ہے زکوٰۃ سے، اور زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک کرنے کے، اور زکوٰۃ کو بھی اس لیے زکوٰۃ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جب نکالی جاتی ہے، جو شخص نکالتا ہے اس شخص کے باقی مال کو پاک کر دیتی ہے، اور اگر کسی شخص نے زکوٰۃ نہیں نکالی یا آدھی نکالی، کم نکالی، تو حال یہ ہے کہ اس کا مال ابھی بھی ناپاک ہے، اس کا مطلب اس میں بھی کمی کوتاہی ہے۔ تو زکوٰۃ نکالنے کی برکت سے انسان کا مال، بقیہ مال جو ہوتا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔
تو زکوٰۃ تزکا کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے اندر کو پاک کر لے، یعنی اپنے غلط عقائد کو چھوڑ دے اور اپنے غلط اخلاق جو ہیں، جو غلط اخلاق ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کے ساتھ پیش آنا، اچھی طرح سے پیش آنا، اس چیز کو اختیار کر لے، جس کو کہتے ہیں عقائد باطلہ اور اخلاق رذیلہ۔ گندے اخلاق کو، غلط اخلاق کو چھوڑ دے اور غلط عقائد کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو سنوار لے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور جو اپنے رب کا نام لے اور پھر نماز پڑھے تو ایسا شخص کامیاب ہے، ایسا شخص کامیاب ہے جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہاں کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے اور گنہگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا ہے کہ بلکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ جب دین اور دنیا کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو تم دین کو پیچھے ڈال دیتے ہو، دنیا کو آگے رکھتے ہو۔ جب دین اور دنیا کے تقاضے آتے ہیں تو تم دین کو پیچھے کر دیتے ہو، دنیا کو آگے رکھتے ہو۔ جب دین اور دنیا آپس میں جو ملتے ہیں اور کسی ایک چیز پر عمل کرنا پڑتا ہے تو تم دین کے معاملات کو پیچھے چھوڑ دیتے ہو کہ پھر کبھی دیکھا جائے گا، اور دنیا کی ترجیحات کو تم سامنے رکھتے ہو۔ لہذا تمہارا حال یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہت اچھی ہے دنیا سے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ابھی کسی سے کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو مکان ہیں، ایک مکان میں باقاعدہ محل ہے، وہ ایک مکان نہیں بنگلہ ہے، محل ہے، اس میں ہر طرح کی آسائشیں اور خوبصورتی ہیں، اور اگر ہم مثال کے طور پہ دوسرے مکان کو کہہ لیں کہ ایک متوسط درجے کا مکان ہے، اس میں ساری چیزیں نہیں ہیں جو سہولت کی ہوتی ہیں، اور انسان سے کہا جائے کہ تم کو دونوں مکان میں سے جو چاہیے تم لے لو، لیکن اگر بنگلہ لیتے ہو تو تم کو چند دنوں کے بعد خالی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ چھوٹا مکان لیتے ہو تو حال یہ ہے کہ تم اس میں ہمیشہ رہ سکتے ہو۔ آج ہم کو دنیا کی رعنائیاں دکھ رہی ہیں لیکن آخرت کی رعنائیاں ہم سے اوجھل ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم آخرت کی تصور کر لیں بالفرض، آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں، وہ دنیا سے اگر ہم سوچ لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ دنیا سے کم ہے، حالانکہ کم نہیں، بہت بڑی ہوئی ہیں، اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جنت کی نعمتوں کو، کہ نہ کسی آنکھوں نے دیکھا، نہ کسی کانوں نے سنا، اور نہ کسی دل پر اس وقت خیال گزرا، ایسی جنت کی نعمتیں۔ لہٰذا اگر اس سے کہا جائے کہ تم 2-3 مہینے کے لیے بنگلے میں رہنا چاہو گے یا چند دن کے ہمیشہ کے لیے جو ہے جھوپڑ پٹی میں رہنا چاہو گے، متوسط درجے کے مکان میں رہنا چاہو گے، تو ظاہر ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو کہے گا کہ نہیں، ہم جو ہے ہمیشہ رہنا چاہیں گے، بھلے آسائشیں کم ملیں، بھلے ہم کو جو ہے کچھ آرام کی چیزیں کم ملے، لیکن ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کے اندر ہمیشہ کی ایک صفت ہے کہ ہم جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے، مال ہمارے پاس ہے تو ہمیشہ رہے، جوانی ہے تو ہمیشہ رہے، لیکن دنیا کا یہ معمول نہیں ہے، یہ آخرت کا اور جنت کا یہ معاملہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بھی کہ آج کا جو امیر ہے کل کا وہ فقیر ہو جاتا ہے، آج جو جوان ہے کل کو وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، یہ دنیا میں ہم دنوں رات دیکھ رہے ہیں، لیکن جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے، جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو جب جنت میں ایسا معاملہ نہیں ہے تو ہم کو آخرت کی فکر کرنی ہے اور ہم کو آخرت کی طرف جانا ہے۔ حال یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے، فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کو نفع کو دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے، ہمارے سامنے ہے دنیا کا نفع، اگر ہم یہ کام کریں گے تو دنیا ہم کو اتنی مل جائے گی، اور اسی طریقے سے دنیا کا جو نفع ہے یہ نقد ہے، اور آخرت کا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے معاملہ، اور وہ ادھار ہے۔ اس لیے دنیا کے لوگ، انسان کیا کرتے ہیں کہ نقد کو ادھار پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی ہم کو فوراً چیز مل جائے، ہم کو فوراً نفع حاصل ہو جائے، اس لیے وہ آخرت کا انتظار نہیں کرتے، آخرت کا ادھار کا انتظار نہیں کرتے، جو غیب ہے اس کا انتظار نہیں کرتے۔ اور اسی چیز کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور فرشتوں کے ذریعے سے وحی کو نازل فرمایا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی، یہ بات بتائی گئی لوگوں کو کہ جنت ہے، دوزخ ہے، اور وہاں کے جو معاملات ہیں وہ یہاں سے بہت اچھے ہیں، اور یہاں کی جو زندگی ہے یہ چند دن کی ہے، اگر جو ہے قیامت بھی ایک دن آنی ہے اور تمہاری زندگی بھی زیادہ دن کی نہیں ہے، چند سالوں کی زندگی، تم کو پھر وہیں جانا ہے۔ لہٰذا جہاں آدمی ہمیشہ رہتا ہے وہاں کی تیاری کرتا ہے، تو بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کو آخرت کی، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی جو منزل ہے اور آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بہت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے ہم کو اس کی فکر کرنی چاہیے، جو کہ دنیا سے بہت افضل ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور بتایا گیا کہ یہ جو تذکرہ آخر میں آیا کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اسی طریقے سے اپنے اللہ کا نام لیا، نماز پڑھی، جس نے بھی یہ کام کیا۔ یہ جو پورا مضمون وارد ہوا ہے یہ پہلے کے صحیفوں میں بھی نازل ہوا تھا، پہلے کے صحیفوں میں، یعنی دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کو بھی یہ بات بتائی گئی تھی، ان کے صحیفوں میں یہ بات تھی کہ یہ حقیقت ہے دنیا کی، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، دو لوگوں کی یہاں مثال دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی یہ بات اس میں جو ہے واضح طور پر لکھ دی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے اوپر 10 صحیفے نازل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
السلام کے بارے میں دو باتیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر جو تورات نازل ہوئی کتاب اس سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے, اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا جو یہاں پہ ذکر ہے اس سے مراد تورات ہی ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ملتی ہے, انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا, سوال کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں کیا تھا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں عبرت کی مثالیں بہت زیادہ تھیں, عبرت کی مثالیں بہت زیادہ تھیں. ان میں سے جو ہے چند ذکر کی گئی ہیں. مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ تفسیر معارف القرآن میں اس کو ذکر کیا ہے. پہلی مثال جو ہے اس میں مخاطب کیا گیا ہے ظالم بادشاہ کو, اور مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اے بادشاہ, تو ہم نے تم کو جو ہے دنیا کا مال پر مال جمع کرنے کے لیے تم کو بادشاہ نہیں بنایا تھا, لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے بادشاہ نہیں بنایا تھا, بلکہ ہم نے تم کو اقتدار اس لیے سونپا تھا, تم کو بادشاہ اس لیے بنایا تھا تاکہ مظلوم کی بد دعا ہم تک نہ پہنچنے دو. کیونکہ مظلوم کی جو دعا ہوتی ہے اس کو ہم کبھی رد نہیں کرتے, اگرچہ وہ کافر کی بد دعا ہو, اگر وہ کافر کی دعا ہے, اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فوراً سنتے ہیں, پہلی چیز. دوسری اس میں مثال یہ دی گئی عام لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اے لوگوں, تم میں سے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے معاملات کو جو بھی زمانے میں ہو رہا ہے اس سے واقف ہو, جو زمانے میں ہو رہا ہے اس سے واقف ہو. اسی طریقے کی مزید چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو صحیفے ہیں اس میں پوچھا کیا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے, تو انہوں نے اس چیز کو واضح کیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا کہ اس میں عبرتیں ہی عبرت تھیں. فرمایا گیا کہ مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جس کو باقاعدہ موت پر یقین ہو اور وہ خوش رہتا ہو, مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جس کو آخرت پر یقین ہو اور وہ اچھے عمل کو چھوڑ دیتا ہو. مجھے تعجب ہے ایسے شخص پر جو دنیا کے عروج و نزول کو دیکھتا ہو, دنیا کے اور اس کے انقلابات کو دیکھتا ہو کہ کیسے دنیا بدل رہی ہے, تب بھی وہ دنیا پر بھروسہ کرتا ہو, دنیا پر مطمئن ہو. تو ایسے شخص پر تعجب ہے. تو ہم کو ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور دنیا سے اپنے دل کو ہٹانا ہے اور آخرت کی طرف لگانا ہے, اور اللہ کی محبت کو دل میں بسانے کی کوشش و فکر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے, اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والا بنائے, اور آخرت کی فکر ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.